جہاں تک کسی کا خیال تک نہیں جا سکتا کسی کا. اور ایک بات میں حضور کی شان عظمت کیا ہے, حضور کا مقام کیا ہے, اس سفر کی شروعات ان روحانی کے گھر میں دیکھیں حضور محبوب و محب کے راز و نیاز کی باتیں. ہر روز آپ راتوں میں عبادت کیا کرتے, لیکن اس رات جس رات رب کی ملاقات ہونی ہے اس رات آپ چادر تان کے آرام سے سو رہے ہیں, بستر استراحت پر جلوہ فراز ہیں. حضرت محترم اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. اب جبرائیل کو بھیجا تو انداز کیا تھا, غور سے سنے ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت جبرائیل آتے ہیں, محبوب کا دروازہ بند پاتے ہیں, رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. میں اختصار کر بیان کرنا چاہتا ہوں. رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں, مولا تیرے محبوب کا در بند ہے, تیرے محبوب کا دروازہ بند ہے, جاؤں تو کیسے جاؤں. ایک روایت میں ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے, اے جبرائیل ایسا کرو, دروازہ مت کھٹکھٹانا, اس لیے کہ دروازہ کھولو گے اس سے آواز پیدا ہوگی, میرے حبیب کی نیند میں خلل پیدا ہوگی. اس لیے اے جبرائیل دروازہ نہیں کھٹکھٹانا. اے جبرائیل تجھے میں طریقہ دے رہا ہوں, وہ طریقہ یہ ہے, چھت سے سوراخ کرو اور اس سوراخ سے داخل ہو. حضرت محترم حضرت جبرائیل جن کی باڈی کا علم آپ کو ہونا چاہیے, جن کے جسم کا علم آپ کو ہونا چاہیے, ان کا جسم کتنا بڑا تھا, ان کا جسم کتنا بڑا تھا, آپ کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے. حضرت جبرائیل کا جسم کتنا بڑا ہے آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے. حضرت جبرائیل کا جسم کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں, میں نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو کہا تھا اپنا حقیقی جسم دکھاؤ. اب اس سے قبل ایک اور محبت والی بات میں بتانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ مجلس لگی تھی, آپ بات فرما رہے تھے, اسی درمیان آپ نے ایک صحابی سے فرمایا, اے میرے صحابی تم میرے سامنے بیٹھا کرو, اس لیے کہ مجھے تیری صورت سے پیار ہے, اس لیے کہ مجھے تیرے چہرے سے پیار ہے. جب حضور نے یہ جملہ کہا, اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل سے ارشاد فرمایا, اے جبرائیل میرے حبیب کی طرف دیکھ, میرا حبیب کیا کہہ رہا ہے. حضرت جبرائیل عرض کرتے مولا میں سن رہا ہوں, تیرا حبیب یہ کہہ رہا ہے مجھے دہیا کلبی کی صورت سے پیار ہے, میں یہ سن رہا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اے جبرائیل اب سن, اب تو جب بھی میرے حبیب کی بارگاہ میں جانا تو اپنی صورت میں نہیں بلکہ حضور کے جو صحابی جس کی صورت سے میرے حبیب کو پیار ہے اسی کی صورت میں جایا کرنا. تو حضرت جبرائیل اسی صحابی کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. اور آج کتنی بار آئے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور کی بارگاہ میں 26,000 بار. دیکھیں حضرت جبرائیل 26,000 مرتبہ آئے لیکن اپنی صورت میں نہیں. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا, اے جبرائیل مجھے اپنی اصلی صورت دکھاؤ. تو حضرت جبرائیل عرض کرتے آقا مجھے اپنی صورت دکھانے کے لیے, اپنی اصلی صورت دکھانے کے لیے, اپنا اصلی جسم دکھانے کے لیے مجھے خلا میں پرواز کرنا ہوگا, مجھے خلا میں جانا ہوگا, میں وہاں جا کر میں آپ کو اصلی صورت دکھاؤں گا. حضرت جبرائیل خلا میں اڑتے ہیں, اڑنے کے بعد اپنی اصلی صورت دکھاتے ہیں. آپ صورت دکھاتے ہیں, حضور بیان فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کے جسم کو دیکھا تو ان کے جسم پر 600 پر لگے ہوئے تھے, 600 پر لگے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل نے اپنا ایک پر کھولا, اس ایک پر کے کھولنے سے مشرق و مغرب بھر گئے, یعنی پوری زمین حضرت جبرائیل کے ایک پر سے بھر گئی. اب جن کا ایک پر اتنا بڑا ہو, ان کے جسم پر 600 پر لگے ہوئے ہیں, تو ان کا جسم کتنا بڑا ہوگا. اس حضرت جبرائیل سے رب فرما رہا ہے, چھت سے سوراخ کرو اور اس سوراخ سے اندر داخل ہو. رب
یہاں پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے؟ رب یہاں پر حضور کی شان عظمت دکھانا چاہ رہا ہے۔ اے جبرائیل، بے شک تم اپنی جگہ پر ہو تو تمہارا مقام یہ ہے، تم اتنے بڑے ہو، لیکن جب جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں تو بے شک اپنی جگہ پر اتنے بڑے ہو، لیکن میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ تو اتنے چھوٹے بن کے جاؤ۔ حضرات محترم، تو حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اتنے چھوٹے بن کے آ رہے ہیں، اور آج کچھ لوگ ہیں جو بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، انہیں چاہیے جبرائیل سے سبق سیکھے۔ حضرات محترم، تو حضرت جبرائیل سوراخ سے داخل ہوتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک اور عقیدہ دینا چاہتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل اندر داخل ہوتے ہیں، حضور سو رہے ہوتے ہیں، پھر عرض کرتے مولا تیرا حبیب تو سو رہا ہے، اب جگائیں کیسے؟ پھر حکم ہوتا قبل قدمین، ان کے قدم چومو، ان کے قدموں کا بوسہ دو، ان کے قدم چومو، اپنے نوری ہونٹ، اپنے نوری لب میرے حبیب کے نالین سے ٹچ کرو، تمہارے نوری لب کے ٹھنڈک سے میرے حبیب کو ٹھنڈک پہنچے گی اور وہ بیدار ہو جائے۔ حضرات محترم، اسی تناظر میں کسی شاعر نے تصور میں حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل تجھے رب نے یہ اعزاز دیا ہے، تمہیں نالین مصطفیٰ چومنے کا موقع ملا ہے، تمہیں نالین مصطفیٰ کی قدم بوسی چومنے کا موقع ملا ہے، بتاؤ تو صحیح جب آپ نے قدم مصطفیٰ چوما ہے تو اب اس کی لذت کیا ملی تھی، کیا مزہ آیا تھا؟ تو حضرت جبرائیل کی طرف سے جواب آتا ہے، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ جبرائیل جو نوری فرشتوں کے سردار ہیں، جبرائیل جو نوری فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے لب قدم مصطفیٰ کو چھو رہے ہیں۔ حضرات محترم کا مقام کیا ہوگا؟ اب وہاں سے میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک ضروری نکات جو بیان کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، بہت لوگ سو رہے ہیں، جہاں ہمارے بزرگ نمازی حضرات موجود ہیں وہیں ان کے ساتھ دینے والے ہمارے نوجوان بھی موجود ہیں، اور ہمارے نوجوان میں یہ بیداری اگر برقرار رہی تو ہمارا معاشرہ بہت دور تک جا سکتا ہے۔ اس لیے جہاں تک اگر ہو سکے اپنے نوجوانوں کو بیدار رکھیں اور اپنے بزرگوں سے دعا لیتے رہیں۔ یہ بزرگ آپ کو دعا دے دیں گے، آپ ان کی دعا سے کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو حضرات محترم، معراج کی رات حضور وہاں گئے جس جگہ کا نام بھی نہیں، جسے لامکہ کہتے ہیں۔ حضرات، اب ایک بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے۔ اب تک آپ نے سنا ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، لیکن فلسفی کی زبان میں انسان 4 چیزوں سے بنا ہے: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ انسان کے اندر سے اگر یہ 4 چیزیں نکال دیں تو بچ نہیں سکتا۔ اگر انسان کے اندر پانی ختم ہو جائے انسان مر جاتا ہے۔ میڈیکل کی زبان میں آپ کو کہوں تو انسان کی باڈی میں 75% پانی ہوتا ہے، 75% سے پانی ہوتا ہے، باقی میں اور چیزیں ہوتی ہیں، خون بھی وہ پانی میں شمار ہے۔ تو حضرات محترم، اگر انسان کو تھوڑی سی کمزوری آتی ہے فوراً ڈرپ لگاتے ہیں، سلائن لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر آگ یعنی حرارت ہوتی ہے، اس کے بغیر بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ آپ جب بھی جاتے ہیں اپنا ٹیمپریچر آپ چیک کریں تو آپ کو ہمیشہ 19 کے اوپر جائے گا۔ آپ کا ٹیمپریچر جسے حرارت کہتے ہیں وہی آگ کی شکل میں۔ تو انسان کے اندر یہ بھی اگر نہ ہو، اگر انسان ٹھنڈا پڑ جائے تو وہ ایک دم ٹھنڈا پڑ جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، جسے فلسفی کی زبان میں آکسیجن کہتے ہیں۔ اگر انسان کو آکسیجن نہ ملے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر مٹی، اگر وہ مٹی انسان کے جسم سے نکال دیا جائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب آپ دیکھیں
آپ ایروپلین کا سفر کرتے ہیں، ایروپلین کا سفر جب کرتے ہیں تو ایروپلین کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 45,000 کلومیٹر سے اوپر جب جاتا ہے تو وہاں آکسیجن کم ہونے لگتا ہے، تو سر کے اوپر بیلٹ لگا ہوا تھا، اس کو گرایا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ آکسیجن کی قلت ہو تو اوپر ایک ماسک کی شکل میں گرے گا بیلٹ، اسے اپنی ناک میں لگا لے اور زور سے سانس لے تاکہ آکسیجن کی کمی سے کسی کو مر نہ جائے۔ یہ 45,000 اور 50,000 کلومیٹر اوپر جب جاتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے، حضور نہ جانے کہاں تک گئے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں انسان کو یہ 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے حضور ان 4 چیزوں کو پار کر کے، جہاں نہ مٹی تھی، نہ آگ تھی، نہ ہوا تھی، نہ پانی تھا، سب کچھ عبور کر کے آپ نے لامکان تک گیا، آپ لامکان تک گئے، وہاں نہ آکسیجن تھا، یہاں 45,000 50,000 میٹر تک آکسیجن کی قلت ہو جاتی ہے، آپ یہ سب چھوڑ کر 7 آسمان پار کر گئے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کو پار کیا، لامکان تک گئے، وہاں نہ آکسیجن ہے نہ کچھ ہے، آپ زندہ کیسے رہے؟ انسان پانی کا محتاج ہے، انسان حرارت کا محتاج ہے، انسان مٹی کا محتاج ہے، انسان آکسیجن کا محتاج ہے، لیکن حضور کی ذات وہ ذات ہے، نہ ہوا کی محتاج ہے، نہ آگ کی محتاج ہے، نہ مٹی کی محتاج ہے، نہ پانی کی محتاج ہے، آپ وہاں تک گئے جہاں نہ کسی کا گمان گیا ہے، نہ کسی کا خیال گیا ہے، نہ کسی کی فکر گئی ہے، نہ کسی کی عقل گئی ہے۔ حضرات محترم تو ہمارے اور آپ کے نبی وہاں تک گئے، تو وہاں سے ہانی کے گھر میں حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو جو پیغام دیا وہ پیغام یہ تھا ان ربک لیشتاق الیک، اور یہ وہ پیغام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک کسی پیغمبر کو یہ پیغام نہیں ملا، کسی پیغمبر کو نہیں ملا، یہ اعزاز صرف ہمارے اور آپ کے نبی کو ملا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل عرض کرتے مولا ان ربک لیشتاق الیک، کہ بے شک آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ کسی نبی کو یہ پیغام نہیں ملا، چاہے وہ حضرت آدم ہو یا حضرت شیش ہو یا حضرت یوسف ہو یا حضرت یعقوب ہو یا حضرت زکریا ہو یا حضرت یحییٰ ہو یا حضرت ایوب ہو یا حضرت یونس ہو، کوئی بھی انبیاء ہو، کسی کو یہ پیغام نہیں ملا۔ اگر وہ پیغام ملا ہے تو ہمارے اور آپ کے نبی کو ملا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا تھا ربی ارنی انظر الیک، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب آتا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، بزد ہوتے ہیں۔ رب نے اپنی تھوڑی سی تجلی ڈالی، اس تھوڑی سی تجلی کی حیبت کا تاب نہ لا سکے اور زمین دوش ہو گئے۔ حضرات محترم یہاں کیا مل رہا ہے؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہاں رب خود پیغام بھیج رہا ہے ان ربک لیشتاق الیک، اے حضور آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ چلے اس کے دیدار، آپ چلے اس کے دیدار کے لیے۔ حضرات محترم غور سے سنیں، اب وہاں سے حضور کو حدیم میں لایا جاتا ہے۔ حاجی حضرات جو گئے ہیں حج کے لیے انہیں معلوم ہے، حدیم کے پاس لایا جاتا ہے۔ اب سینہ مصطفیٰ کو چاک کیا جاتا ہے، سینہ مصطفیٰ کو چاک کیا جاتا ہے۔ چاک کرنے کے بعد حضور کے دل اقدس کو نکالا جاتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب یہ ہوا، یعنی میرے سینے کو چاک کیا گیا، شق صدر ہوا، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، اب سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، دل باہر آ رہا ہے لیکن خون نہیں نکل رہا، خون نہیں نکل رہا ہے۔ کیوں؟ دل نکالے کسی کا، خون نہ نکلے اور کہے کہ میرا دل باہر نکالا گیا ہے، ماننے والی بات ہے، اور کوئی کہے تو ماننے والی بات نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کے لیے ماننے والی بات ہے، اس لیے کہ ہماری ذات الگ ہے،
ان کی ذات الگ ہے، ہماری ذات الگ ہے، ان کی ذات الگ ہے۔ حضرات محترم ان کی ذات کیا ہے؟ ان کی ذات میں 3 چیزیں شامل ہیں، وہ بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ ان کی 3 جہتیں ہیں، ان کی 3 جہتیں ہیں۔ جب ان کا سینہ چاک کیا گیا تو اس وقت نورانیت کا غلبہ تھا، اس لیے خون نہیں نکلا، اس لیے خون نہیں نکلا۔ ظاہر سی بات ہے ان کی 3 جہتیں تھیں، کبھی ان پر بشریت کا غلبہ ہوتا، کبھی نورانیت کا غلبہ ہوتا۔ حضرات محترم جب حضور کو یہ معراج ہوئی تو آپ کو جب ام ہانی کے گھر سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا تھا تو اس وقت آپ کے اندر بشریت کا غلبہ تھا۔ جب آپ براق پر سوار ہوئے اور آپ کو جب شق صدر کیا گیا اس وقت آپ پر نورانیت کا غلبہ تھا۔ حضرات محترم جب نورانیت کا غلبہ تھا تو خون کیسے نکل سکتا ہے؟ حضرات محترم جب بشریت کا غلبہ تھا، آپ جنگ میں موجود تھے، آپ پر وار ہوتا ہے، حضرات محترم پتھر لگتے ہیں، اس پتھر کی چوٹ لگتی ہے، حضرات محترم جسم لہو لہان ہوتا ہے، اس وقت جسم سے خون آتا ہے، اس وقت جسم سے خون آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بشریت مصطفیٰ کا غلبہ تھا، اس لیے خون آیا۔ لیکن جہاں پر سینہ چاک کیا جا رہا ہے، دل نکالا جا رہا ہے، لیکن خون کا خطرہ نہیں آ رہا ہے اور آپ زندہ ہے اور فرماتے کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مجھے درد کا احساس بھی نہیں ہوا۔ حضرات محترم اب بتائیں کہ دل سینے سے نکال دیا جائے تو آدمی زندہ رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے، لیکن حضور زندہ رہے اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر ایک لطیف نکتہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری اور آپ کی نیند جو ہے، ہم اور آپ سوتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ناقص وضو میں سے ہے کہ ہم اور آپ اگر سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نبی سو جائے تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے ولا تنام ولا ینام عینان ولا ینام قلبی، ینام عینان ولا ینام قلبی۔ حضور نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا۔ آنکھیں میری سوتی ہے، میرا دل نہیں سوتا ہے۔ حضرات محترم تو یہ نواقض وضو جو سونا ہے، یہ فی نفسی ہی سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وہ اس لیے ٹوٹتا ہے اس لیے کہ انسان جب سوتا ہے تو اسے ہوش نہیں ہوتا کہ وہ کس حالت میں ہے، کس صورت میں ہے، وضو ٹوٹا ہے یا نہیں، تو اسے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے حکم وضو کے ٹوٹنے کا لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ مدہوشی کے عالم میں ہے۔ حضرات محترم اسے قیاس کیا گیا بے ہوشی پر، اس لیے کوئی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی پاگل ہو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرات محترم اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ عام آدمی کے لیے ہے۔ لیکن نبی کا کمال دیکھے، نبی کی شان دیکھے، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہے، ان کا دل بیدار ہوتا ہے۔ حضرات محترم یہی وجہ ہے کہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا اور دل کو آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور اس کے باوجود بھی پھر آپ کو اسی دل کھو کر کے پھر ویسے ہی اس دل کو جہاں تھا لگا دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم پھر اب اس سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرات محترم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ براق کی سواری پر سوار ہو کر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے سفر معراج کو علماء نے 5 مرحلوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ براق سے تشریف لے گئے۔ میں یہ بات کر کے کرنا چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ براق پر سوار ہو کر تشریف لے گئے، اور یہ براق برق سے آیا جس کا معنی ہے بجلی، جس کا معنی ہے بجلی، براق۔ تو آپ سمجھ لیجیے یہ جو سواری تھی یہ نور کی سواری تھی، سر سے پیر تک پورا نور ہی نور تھا۔ اب یہاں پر توجہ طلب بات بتانے مجھے کہ سواری نور کی تھی، نور میں لطافت ہوتا ہے، یعنی اگر آپ لائٹ کتنا جلا لیں، بڑی سے بڑی لائٹیں لگا دیں، کوئی چیز آپ رکھیں تو اس لائٹ کی روشنی میں وہ چیز رکے گی نہیں بلکہ نیچے آئے گی، وہ چیز رکے گی نہیں بلکہ نیچے آئے گی۔
हुजूर के लिए जो सवारी लाई गई थी वो नूर ही नूर थी, पूरी सवारी नूर की थी, जिसे बुराक कहते हैं। फिर आप सवार कैसे हुए? आप सवार कैसे हुए? ये रोशनी चल रही है, इस रोशनी में आप कोई चीज रखे वो नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, इसलिए कि रोशनी में लताफत होती है, नूर में लताफत होती है। और हुजूर का जो जिस्म था, हुजूर का जो जिस्म था, अब हमारा भी जिस्म है, लेकिन हमारे जिस्म में कशाफत है। हम अगर चाहें कि रोशनी में खड़े हो जाए, हम नहीं खड़े हो सकते, लेकिन हुजूर रोशनी में बैठ रहे हैं। पता क्या चला? उस वक्त नूरानियत मुस्तफ़ा का हलवा था। आप नूर है, और वो बुराक जो आपके लिए सवारी लाई गई थी वो भी नूर है। पता क्या चला? वो अगर नूर है तो हुजूर नूरुल अला नूर है, लिहाजा क्यों न सवार हो? आप उस पर सवार हो जाते हैं, आप उस पर सवार हो जाते हैं। और सवारी की रफ्तार कितनी थी? आप फरमाते हैं कि जहां उसकी नजर पड़ती थी वहां उसका पहला कदम पड़ता था। आपने जो लोग पढ़े हैं बिजली की रफ्तार कितनी होती है, उनको मालूम होगा कि फी सेकेंड कितने हजार किलोमीटर की रफ्तार है। आपको ये पता होगा ये बात। आप हुजूर उस बिजली पर सवार हुए जिसे हम नूर कहते हैं, उस पर सवार हुए तो उसकी रफ्तार का आलम क्या होगा? अरे जिसे लोग ने बनाया है, जिसे इंसान ने बनाया है, उसकी रफ्तार का आलम मत पूछो, तो आप उसकी रफ्तार का आलम क्या जाने जिसे रब ने बनाया हो। जिसे रब ने बनाया हो तो हजरत मोहतरम हुजूर उस पर सवार होते हैं। अब हुजूर फरमाते हैं कि जहां तक नजर पड़ती थी वहां उसका पहला कदम पड़ता। अब नजर क्या है, कितनी दूर तक जाती है? हमारे अंदर जो आंख है, आंख, इसमें अंदर पूरा नूर नहीं है, इसके अंदर काला दायरा है, उस दायरे में भी नूर नहीं है, उसमें भी रोशनी नहीं है। उसके अंदर एक नुक्ता है, उस नुक्ते के अंदर रोशनी है, उस नुक्ते के अंदर नूर है। अब इसका ये आलम है कि जमीन पे बैठे बैठे आसमान के सितारों को तक लेते हैं, आसमान के सितारों को तक लेते हैं, तो जिसका सर से पैर तक पूरा नूर ही नूर है, तो अब पता नहीं उनकी एक निगाह कहाँ तक जाती होगी। हमें लगता है आपने उस पर सवारी की होगी, एक कदम में वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुंच गए, मस्जिद अक्सा पहुंच गए होंगे। हजरत मोहतरम तो हुजूर की शान निशान है। अब आप एक बात और बताना चाहता हूँ, जहाज जो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता, उस पर आप किसी को सवार कर दीजिए, वो जहाज पर रुक सकता है? नहीं रुक सकता, इसलिए उसकी रफ्तार इतनी है, अगर कोई कोशिश भी करे उसके परखचे उड़ जाएंगे, उसकी बोटियां तक नहीं रहेगी। लेकिन वो रफ्तार जो उससे भी ज्यादा रफ्तार है, हुजूर उस पे सवार हो रहे हैं। हुजूर की शान में क्या पूछना, हुजूर उस पे सवार हो रहे हैं। और उस पर सवारी होकर देखें, जब हुजूर उस पे सवार होते हैं, उस पे सवार होते हैं, तो वो सवारी वज्र में आकर कूदने लगती है। हजरत मोहतरम हजरत जिब्राइल इरशाद फरमाते हैं, ऐ बुराक दिल डोल क्यों कर रही है? आज तुझे ये शर्फ मिल रहा है कि सारी दुनिया में, पूरी कायनात में सबसे अफजल जो इंसान है वो तुझ पर सवार है, वो तुझ पर सवार है। लिहाजा तुम्हें सुकून मिलना चाहिए, तुम्हें राहत मिलनी चाहिए। आज तुम हिल डोल क्यों रहे हो? वो सवारी जवाब देती है, मैं क्यों ना हिल डोल करूं, मैं क्यों ना वज्र में आऊं? अरे 40,000 बुराक में मैं सबसे कमतर थी, मैं सबसे कमतर सवारी थी, मैं कोने में पड़ी थी। मुझे ये ख्याल भी नहीं था कि मुझे पुश्ते मुस्तफ़ा की सवारी मिल जाएगी, मुझे ये नसीब होगा। मैं तो इसी गम में किसी कोने में पड़ी हुई थी, लेकिन रब का हुक्म हुआ कि तुम ही जाओ, तुम्हारा इंतखाब किया जाता है सवारी मुस्तफ़ा के लिए। तो जब मुझे ये इनाम मिला है, और ये इनाम इतना बड़ा इनाम है, अरे जिसकी ख्वाहिश सब करते हैं, जिसकी ख्वाहिश सब करते हैं। आइए एक बात और बयान कर दूं, ज़मीन और आसमान में एक मरतबा डिबेट होता है, मुनाज़रा होता है। हज़रात मोहतरम गौर से सुने और हुजूर की अज़मत पर कुर्बान जाए, हुजूर की अज़मत पर कुर्बान जाए। ज़मीन आसमान से कहती है, ऐ आसमान मैं तुझसे बेहतर हूँ, मैं तुझसे बेहतर हूँ।
تجھ سے افضل ہوں۔ آسمان پوچھتا ہے اس کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس، تو کیسے بہتر ہو گئی مجھ سے؟ زمین کہتی ہے اشرف المخلوقات سب کے سب میرے اوپر ہے، اشرف المخلوقات انسان وہ میرے اوپر ہے، لہذا میں تم سے افضل ہوں۔ آسمان کہتا ہے اچھا میں تم سے افضل ہوں اس لیے کہ اللہ کے معصوم فرشتے میرے اوپر، اللہ کے معصوم فرشتے میرے اوپر ہے۔ تو زمین کہنے لگی نہیں میں تجھ سے بہتر ہوں۔ آسمان پوچھتا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل میں زمین بیان کرتی ہے، دلیل میری یہ ہے کہ تجھ پہ آسمان پہ تجھ پہ رب کے معصوم فرشتے ہیں، لیکن سنو میرے مقدر پر، سنو میرے نصیبے پر کہ مجھ پر مصطفیٰ ہے، مجھ پر مصطفیٰ ہے۔ حضرات محترم اب آسمان خاموش ہو جاتی ہے، آسمان خاموش ہو جاتا ہے، رب کی طرف سے جواب